سر آپ سے شروع کرتے ہیں کھیلدار صاحب، کل سمبریال میں جو الیکشن ہوا اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ عام انتخابات کی طرح کل ضمنی انتخاب میں بھی عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا معاملہ سادہ ہے. جہاں پہ وہ الیکشن ہارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے، جہاں سے جیت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، یہ 2024 میں مسلم لیگ نون کے جو سیٹ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی ہے اس کامیابی کے پیچھے ایک تو نواز شریف صاحب کا پنجاب میں ووٹ ہے، ہمیشہ پڑتا ہے. مگر کل ہمارے قائد نواز شریف صاحب لندن جب پہنچے، انہوں نے بھی یہ اظہار کیا کہ لوگ خدمت کو بھی ووٹ دیتے ہیں، کام کو بھی ووٹ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحبہ ہے، ان کی کارکردگی ہے، یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بجلی کی سستی یا جو پالیسیز ہیں، یا جو موجودہ صورتحال ہے، عوام کا اعتماد بڑھا ہے اور اس سے ووٹر بھی زیادہ نکلا ہے. تو مسلم لیگ نون کی کام پہ، موجودہ پالیسیز پہ عوام کا اعتماد ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فتح جو ہے پاکستان کی فتح ہے. اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو تھا وہ اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو جو ان کا ٹرن اوور ہے تو وہ بھی بڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو اب ووٹر سمجھتے ہیں کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں؟ نہیں، جس طرح اداروں کے خلاف ایک شخص نے، ایک پارٹی نے جو نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور جھوٹ سچ دکھانے کی بات کی اور جو پروپیگنڈا کی دنیا بھر میں، تو عوام نے دیکھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح جو ہماری سلامتی اور ہمارے خود مختاری کی محافظ ہے، اور جس طرح بھارت کو شکست دی ہے، تو ان کی پاپولیرٹی تو بڑی ہے. تو ظاہر حکومت اور جو افواج ہے حکومت کے انڈر ہوتی ہے، یہ جو ادارہ ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، تو عوام کا جو پرسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی اس کو وہ ختم ہو چکا ہے. وہ جو ان کی پاپولیرٹی تھی پی ٹی آئی کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کل سے آپ دیکھ رہے ہیں یا ویسے ہی نظر آ رہی ہے، وہ پاپولیرٹی بھی نہیں رہی ہے. اور اگر پاپولیرٹی ہوتی اس شخص کے لیے، نہ پارٹی نکل رہی ہے، نہ پارٹی کے لیڈر ان کی آزادی کے لیے، نہ عوام تو ویسے ہی پہلے بھی نہیں ان کے احتجاج اور دھرنوں میں نہیں. ابھی تو خیر انہوں نے تحریک کا اعلان کیا ہے، مسترب بھی آئیں گے. لیکن سینیٹر صاحب، آپ تو یہ تو وہی حلقہ ہے جہاں پر پہلے ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جیتے تھے، خواجہ آصف صاحب نہیں جیتے تھے، اور وہیں پر یہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ اگر بات کریں تو سیالکوٹ کا ہی وہ علاقہ ہے. لیکن یہ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کا نیریٹو بڑا کامیاب ہے، الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی، لیکن یہاں تو مسلم لیگ نون جیتی ہے کل بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے میں شاید یہ بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں جس لیول کی دھاندلی ہوئی تھی، یہ بھی اسی طرح کی ہوئی ہے. اچھا. ہاں، اس میں ہمارے کتنے پولنگ ایجنٹس کو الاؤ ہی نہیں کیا کہ اندر جاؤ. کتنی جگہوں پہ ایسے کہتے جہاں پہ فارم 45 دیے ہی نہیں. کتنی جگہوں پہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مختلف جگہوں پر ہے. آپ کے کیمرہ مین رپورٹ کرتے رہے کہ کتنی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کنٹینرز بھی گئے. آپ نے کتنی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پولیس کی ہائی ہینڈڈنس تھی. آپ نے کتنی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ٹرانسپیرنسی تھی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 3 ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو کہ الیکشنز کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اس کی اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں. کیا اس میں سے ایک ادارہ ہے پٹن، جس نے الیکشن کے اندر جس زاویے سے دیکھا وہ یہ زاویہ تھا کہ اس کے اندر ریگنگ کتنے طریقوں سے ہوتی ہے، آج تک ہوتی رہی ہے اور اب کتنی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے تقریباً 126 طریقوں سے ریگنگ ہوتی ہے، یہ 127 اس طرح کی ریگنگ ہوتی ہے. لیکن اس دفعہ کوئی 64 ایسے نئے طریقے تھے کہ جس طریقے سے ہوئے تھے، اور یہ جب انہوں نے رپورٹ شائع کی ودن 1 منتھ ان کو بند کر دیا. وہ عام انتخابات کے حوالے سے تھی، وہ عام انتخابات. لیکن انہوں نے بتایا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب میں ایک دفعہ میں نے چوری کی
اگلی بار مجھے دوبارہ موقع ملے گا، لیکن اس دفعہ پولیس بھی میرے ساتھ، اس دفعہ جہاں جہاں میں نے پہلے غلطیاں کی تھی کہ جو سامنے آئی تھی میں دوبارہ کروں گا، میں ان کو کس طریقے سے وہ کروں گا. لیکن سر اس وقت نگران حکومت تھی، اس وقت مسلم لیگ نون کی سر حکومت. نگران حکومت کون سی؟ یہ وہ جو اس وقت کاکڑ صاحب پرائم منسٹر صاحب تھے، اس وقت یہ اپنے جو پنجاب کی جو نگران حکومت تھی اس کا کون تھا ہیڈ؟ لیکن سر فرق تو ہے، کون تھا ہیڈ سر؟ لیکن اب تو بھائی جان کون تھا ہیڈ؟ چلے آپ بتا دیں. نقوی صاحب تھے نا. آج نقوی صاحب کن کے منسٹر ہیں؟ آزاد ہیں سر، آزاد ہیں. یہ اچھے آزاد ہیں، یہ اچھے آزاد لوگ ہیں جو ایکچولی سب سے زیادہ محکوم ہیں. لیکن ہم پارٹی تو نہیں کہہ سکتے نا سر، ہیں تو آزاد. نہیں دیکھیں، اگر ہم نے عوام سے جھوٹ بولنا ہے، آپ کہہ دو کہ آزاد تھے، آپ کہہ دو کہ یہ لوگ آزاد ہیں. اگر عوام سے جھوٹ ہی بولنا ہے تو کہہ دو کہ پی ایم ایل این آزاد ہے. لیکن سر اگر آپ کہہ دو کہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اگر جھوٹ ہی بولنا ہے نا تو بڑا جھوٹ بولو، اسی طرح کا جیسے رانا ثناء اللہ نے اٹھ کے جھوٹ بولا ہے کہ جی سائنٹسٹ نے کچھ نہیں کیا، سارا کام تو میاں صاحب نے کیا. جب جھوٹ ہی بولنا ہے تو بڑھ کے بولو کہ پتہ تو چلے میں نے جھوٹ بولا ہے. لیکن وہ جو کھیلدار صاحب نے بات کی کہ جو آپ نے نیریٹو بنایا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اب وہ بھی ختم ہو گیا. دیکھیں ایک منٹ ہٹ جائیں، ہمارا جو ہمارا بیانیہ ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ہمارا بیانیہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو رول پلے ہو رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، چاہے ہم اس میں ہم نے اپنا غلط حصہ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، وہ رول نہیں ہونا چاہیے. وہ رول چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا ہوا کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. اس دفعہ کی جو 26th امینڈمنٹ آئی ہے، 26ویں ترامیم آئی ہے، بیسیکلی ان لوگوں کو دیکھیں، ہم لوگوں نے 2 سال سے عمران خان تقریباً جیل میں ہے. 2 سال سے عمران خان کو اللہ کا شکر الحمدللہ نہ کوئی ڈرپ لگی، نہ وہ لیٹا ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ اس نے ایفیڈیوٹ لکھوایا کہ میرا دماغ خراب ہے. یہ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے، یہ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے. کیا؟ اور یہ جو اپنے لیے گڑھا کھود لے ہیں نا، یہ وہ نہیں برداشت کر سکیں گے، اور یہ گڑھے میں یہ گریں گے. اور یہ اتنا بڑا گڑھا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. اگر آج ان لوگوں نے پاکستان کو اس گڑھے میں جانے سے نہیں روکا تو پھر یہ یاد رکھیں یہاں پہ آئندہ کبھی مارشل لاء کی ضرورت نہیں پڑے گی. وجہ یہاں پہ سسٹم مارشل لاء کا آ جائے گا وداؤٹ بینگ مارشل لاء. یہ جو جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ہمایوں صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ موجودہ حکومت کے حوالے سے، یا خاص طور پر وہ جو بار بار تنقید بھی کر رہے تھے کہ میاں صاحب خاموش ہیں، یا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے تحفظات میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزن ہے جو ابھی ہمایوں صاحب بھی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا سیاسی سفر جو ہے 30 سال کا ہے. 8 سال وہ 8.5 سال 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، 3 دفعہ مطلب منصب پہ رہے ہیں. اتنا ہی عرصہ وہ جلا وطن اور جیلوں میں رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے. ابھی تو آپ کو 2 سال ہوئے ہیں. آپ نے تو حمزہ شہباز کو بھی کراس نہیں کیا. جتنا حمزہ شہباز جیل میں رہا ہے، عمران خان اتنا بھی نہیں رہا ہے. تو اگر 5-8 سال جیل میں اگر آپ یہ صحبتیں یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نیریٹو ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ابھی برداشت تو کریں. سیاست میں یہ ہوتا ہے. اس ملک میں ایسے بھی سیاستدان ہیں جنہوں 15-15 20 سال جیل میں رہے ہیں. آپ باچا خان جی ایم سے دیکھ لیں. آپ نے تو کچھ نہیں، آپ جس سہولیات سے جیل میں رہے، خود اب آ گیا ہے کہ مجھے نہ کوئی تکلیف ہے جیل میں تو بڑا خوش ہوں، بلکہ میں کبھی سستی میں شیو بھی نہیں کرتا. حالیہ انٹرویو ہے. دیکھیں ان کا بیانیہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کو چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہمیں اقتدار پہ بٹھایا جائے. کیا آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے؟ جس طرح 2018 میں جنرل فیض کی کرامت سے آپ اقتدار میں بیٹھے RTS بٹھا کے، اسی طرح آپ آج بھی چاہتے ہیں. علیمہ باجی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم سے کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے آپ کو؟ سیدھی سی، کپتان ڈٹ کے کھڑا نہیں ہے، کپتان ڈٹ کے لیٹا ہوا ہے.
اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے میرے سے بات کرو. دیکھیں اگر آپ سیاسی جماعت آپ ہمیں نہیں سمجھتے ہو, یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سیاسی جماعت کو تسلیم نہیں کیا, آپ نے چور چور گالی دے کر اس کو دور کیا اور خود کرتے کرتے خود سیاست سے دور ہو گئے, جو راستہ آپ نے انتخاب کر لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اب سیاست سے دور ہیں؟ نہیں, خان صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں سیاسی رول مجھے اس کا کوئی نظر نہیں ہے. میں ذاتی ایک پولیٹیکل ورکر کے دوست دیکھتا ہوں کہ اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے, انہوں نے خود کیا ہے. یہ نہ نواز شریف نے کیا ہے, نہ آصف زرداری نے کیا ہے, نہ مولانا فضل الرحمان. یہ ان کے اپنے اعمال, ان کی اپنی لائن ہے, اپنا وہ جو بھی کچھ کرتے. تو جو بند گلی میں آ کے کھڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی, تو میں سمجھتا ہوں یہ راستہ انہوں نے انتخاب. آج بھی اگر ان کو راستہ چاہیے, اگر یہ ڈیموکریٹ ہمیں سمجھتے ہیں, ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ان کو کہ یہی جماعتیں ہیں, یہی سیاسی راستہ ہے. ان سے ہماری اب ماضی دیکھیں, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, نواز شریف صاحب کا دیکھیں. آج ہم کھڑے ہیں نا, جمہوریت یہی ہے. جمہوریت یہی ہے کہ آپ ٹرمپ جیسا بندہ بھی آگے ہوتا ہے, پیچھے ایک قدم پیچھے ایک قدم آگے. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم پاور میں آئیں گے. ہم آپ کے 2 دن پہلے پھر جب ایک طرف آپ نے بات چیت کے لیے پیشکش کی, آپ نے سب کچھ منتیں ترلے کی, اب پھر ان کے خلاف آپ نے شروع کر دیا میڈیا ٹرائل کہ بھئی یہ اس طرح. تو یہ دیکھیں آپ کو اس سے کوئی راستہ نہیں ملنا ہے. لیکن ہمایوں صاحب, اب یہ جو کھیلدہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو ان کو ماننا پڑے گا, ایک بات یہ ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ جو انتخابات کے حوالے سے جب بھی پی ٹی آئی سوال اٹھاتی ہے تو پھر یہ لوگ بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ 2018 میں آپ آر ٹی ایس کے ذریعے, جنرل فیض کے ذریعے آپ جیت کر آئے. تو 2018 کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی چلیں دھاندلی ابھی ہوئی ہے تو اس وقت بھی ہوئی تھی؟ دیکھیں ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے. نہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ڈیموکریٹک مانیں. نہیں, ڈیموکریٹک, اچھا دیکھیں ڈیموکریٹک مینس, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے جی. مسلمانوں کی ہسٹری یہ کہ تقریباً 662 میں, ٹھیک ہے, اے ڈی میں امیر معاویہ بن گئے تھے خلیفہ. ٹھیک ہے. نارملی یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ ایکول اپرچونٹی کے اوپر پہ ہر ایک انسان کے اوپر وہ ہوتا تھا کہ یار اگلا یہ ہمارا بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے راہ ہموار کر لی کہ یہ بنیں گے. دیٹ مینز بریچ آف میرٹ. اور وہ پہلی بار مسلمانوں میں تھی کہ جو خاندانی جو سیاست ہے نا وہ لے آئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ہوا کربلا. یہ تو روزانہ کربلا کرتے ہیں پاکستان میں. یہ دونوں پارٹیاں, ان میں کیا ہے, ان کے اس میں باپ چلا جائے, بیٹا چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہو, وہ آ جاتا ہے, اس کو یا سینٹ کی سیٹ مل جاتی ہے یا اس کو نیشنل اسمبلی کی سیٹ مل جاتی ہے. کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ کیا اگر ہم اس لحاظ سے ڈیموکریسی لے کر جاتے ہیں, یہ سب سے بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں. ان کی ڈیموکریسی میں اگر میاں نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں گی تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی. آج یہ پہلے یہ کھڑے تھے میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے, پھر یہ کھڑے ہو گئے مریم نواز کے پیچھے, کل کو یہ کھڑے ہو جائیں گے یا ان کے بیٹے کے پیچھے, یا ہو جائیں گے حمزہ کے پیچھے, یا ہو جائیں گے حمزہ کے بچوں کے پیچھے. انہوں نے اس ڈیموکریسی میں انہوں نے ہمیشہ پیچھے ہی کھڑے رہنا ہے. کیوں؟ یہ لوگ اس لحاظ سے, کیا ہم اس سسٹم کو, ہم لوگ بیسیکلی اس سسٹم کے خلاف ہم آئے تھے, ہم اس سسٹم کے خلاف آج بھی کھڑے, ہم اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے.